پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کا جو ہے وہ بنیاد رکھی، جس کی جو ڈونر بیس ہے، جو ہماری جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ دیتے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ہے۔ وہ 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی جو سالانہ پاکستان کو 32 ارب ڈالر بھیجواتے ہیں، اور وہ 32 ارب ڈالر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی جو ڈالرز کی نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے اندر ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اور وہ بیرون ملک پاکستانی عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک اپنی سیاسی جماعت کے طور کے اوپر اون بھی کرتے ہیں، اور انہیں عمران خان صاحب سے پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنانے کے حوالے سے ان کی ایک امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی بیرون ملک تنظیمیں بھی ہیں، اور بیرون ملک تنظیمیں کے ساتھ ہمارے وہاں پر پیئنگ ممبرز ہیں جو سالانہ اپنی ممبرشپ فیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں، جو کہ بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان آتا ہے۔ اسی طریقے سے اندرون ملک بھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈونر بیس ہے، اور اندرون ملک کے اندر بھی وہ تمام ریکارڈ، بینکنگ ریکارڈ، گوشوارے تمام تر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہم نے جمع کروائے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بار بار جو ہے وہ ایک میڈیا ٹرائل کی شکل میں کچھ چیزیں سامنے آتی تھیں، جس میں بنیادی طور کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے تھے جی یہ فارن فنڈنگ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے۔ تو میں یہ پڑھے لکھے جاہلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قانون کو اور آئین کو بھی پڑھ لیا کریں۔ پاکستان کے اندر فارن فنڈنگ کے تحت پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی جماعت کے اوپر پابندی لگی تھی، وہ تھی نیشنل پارٹی۔ اور فارن فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر ملک سے یا کسی غیر ملکی ایسی اینٹی سے پیسہ لیتے ہیں جس سے پیسہ لے کر آپ ملک کے خلاف کام کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ کیس 2008 سے 2013 کے درمیان ہے، اس دوران نہ تو ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، نہ ہم اقتدار میں تھے، اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ مرکز میں حکومت تھی، نہ ہی اس دوران جو ہے وہ ہماری کسی صوبے کے اندر حکومت موجود تھی۔ اور عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ پاکستان کی لیے باعث فخر بنے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا میدان تھا، چاہے وہ ویلفیئر کا میدان تھا، اور چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، کہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے، اور بطور وزیر اعظم بھی ایک عالمی لیڈر کے طور کے اوپر ابھر کے سامنے آئے، جہاں آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا کیا ایک جاندار قیادت فراہم کی اسلاموفوبیا کے خلاف پوری مسلم ورلڈ کو عمران خان صاحب نے، اور اسی طریقے سے ناموس رسالت کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کی ایک قسم کی ترجمانی انہوں نے کی۔ آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں ان کا جو بیان تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن ڈکلیئر کیا گیا۔ تو لہذا فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، نہ ہی ہماری کو فارن فنڈنگ ہے، اور نہ ہی یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کا کیس سن سکے۔ اور الیکشن کمیشن خود ان کی امیدوں پہ پانی پھیر چکا ہوا ہے یہ بات کہہ کے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شق نمبر 6 کے تحت یہ جانچ پڑتال جو ہے وہ اسکروٹنی الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ اور فارن فنڈنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وفاقی حکومت منسٹری آف انٹیریئر ریفرنس بناتی ہے، جو 15 دن میں سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جماعت فارن فنڈڈ ہے یا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تو اس کا فورم ہی نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17(3) پڑھ لیں، بڑا واضح ہے اس حوالے سے۔ میں نے کہا میں تھوڑی آج ٹیوشن بھی دے دوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی ہم 30 سال سے 40 سال سے سیاست کرتے ہیں، لیکن جھوٹوں کی مشین ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ میکینیکل جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کی زبان آٹوں کے اوپر ہے، جھوٹ بولی جاتے ہیں، زبان ان کی جو ہے وہ تھکتی نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی سر پاؤں تو لاؤ، کوئی ایویڈنس تو لاؤ، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ اور بڑا واضح ہے اس حوالے سے کہ آج جو لوگ شاید حقان عباسی مجھے نظر آ رہے تھے، عبدالغفور حیدری نظر آ رہے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آ رہے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا جن سے بھی ان کی الیکشن کمیشن میں ملاقات ہوئی، اگر چیف الیکشن کمشنر سے ہوئی ہے یا الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سے ہوئی ہے،
جن بھی ذمہ داران سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ آج ان سے یہ تو سوال پوچھتے کہ یہ 4 سال سے جو پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کروایا ابھی تک، نون لیگ نے اپنا ریکارڈ ابھی تک جمع نہیں کروایا، ان کے کیسز کی بھی جو ہے وہ اسکروٹنی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی تو اسکروٹنی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن کیس بھی سن لیتا ہے، فیصلہ بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور جتنا چوروں کا ٹولہ ہے وہ کہتا ہے جی کیس کا فیصلہ سناؤ، فیصلہ سناؤ۔ تو آپ اپنے لیے جو ہے وہ انوکھے لاڈ لیں کہ آپ کو کھیلنے کے لیے چاند چاہیے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں سے لاڈلو جیسا سلوک تو نہ کرے، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ کا 2017 کا فیصلہ الیکشن کمیشن بھی پڑھ لے، اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی پڑھ لیں، جس میں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کرنا، یعنی بغیر کسی جھکاؤ کے قانونی طور پہ توازن قائم کرنا ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کرنی ہے، شفافیت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، فیئرلی، جسٹلی، ٹرانسپیرنٹلی، الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور قانون کے مطابق ان اکارڈنس ود دی لا۔ تو یہ اس کے مطابق کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی کے مطابق کام کر رہا ہے؟ میں آج یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کر رہا، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیسز جو ہے ان کو پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ ابھی تک 2 مہینے سے اسکروٹنی کمیٹی اپنی اسکروٹنی کی ہیئرنگ مکمل کر چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے سامنے پیپلز پارٹی نون لیگ کی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی۔ تو آج چیف الیکشن کمشنر ان جماعتوں کے جو رہنما جو اکبر ایس بابر جو پہلے پیچھے سے بیکنگ کر کے ایزی لوڈ دیتے تھے، آج فرنٹ کے اوپر کھل کے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ آج تفصیلات دے دیتے اس کی اپنی 36 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا ذرائع نہیں مل رہے فنڈنگ کے، 64 کروڑ روپے کے نون لیگ کے نہیں مل رہے، 12 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے آئی، اسکروٹنی کمیٹی نے ہمیں وہ خود رپورٹ دکھائی ہے، اس میں 12 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو نون لیگ نے چھپائے ہوئے ہیں۔ 12 اکاؤنٹس نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے چھپائے ہوئے ہیں، یہ ذرا سن لیں، نوٹ کر لیں۔ جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ریکارڈ آیا، جو ہمارے سامنے رکھا گیا، ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس نے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس کو ایکسس دی گئی، ہم نے اس کی پروزل کی، اس میں معلوم پڑا 12 اکاؤنٹس مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کے سالانہ گوشواروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح 11 اکاؤنٹس چھپائے ہوئے ہیں۔ 36 کروڑ روپے کا پیپلز پارٹی کا حساب نہیں مل رہا کہ یہ پیسے دینے والے لوگ کون سے ہیں، ان کے نام نہیں پتا، ان کے ذرائع نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیسہ سوئس بینکوں سے آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نون لیگ کے اکاؤنٹس میں بھی کوئی قطری کھاتا آ گیا ہو، کوئی قطری پیسے آ گئے ہوں، کیونکہ ان کی تاریخ ہے۔ بے نظیر شہید اپنی کتاب میں یہ بتا چکی ہیں کہ نواز شریف اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر انہوں نے نو کانفیڈنس لے کر آئے تھے، بے نظیر کی حکومت گرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ فضل الرحمان کے بھی نمائندے آج موجود تھے۔ الیکشن کمیشن یہ جسارت کرتا، یہ سوال پوچھتا کہ یہ جے یو آئی کے پارٹی اکاؤنٹس کا تو بالکل خون کھاتا ہے، کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، یہ پارٹی الیکشن کیمپین کہاں سے کرتی ہے، یہ کہاں سے آپ کے مدارس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ کی سیاسی فنڈنگ کیمپینیں چل رہی ہیں۔ یہ اتنی بڑی زبان تو آپ کی چلتی ہے، باتیں آپ بڑی بڑی کرتے ہیں، حساب آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج بھی پشاور کے اندر جو جے یو آئی کا مرکز ہے، اس کی تختی جو ہے بڑی سی، اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ان کی اپنی جماعت کے حافظ حسین احمد صاحب، مختلف میڈیا ہے، کال کر کے پوچھ لیں، ٹی ویز کے اوپر آ کے بتا چکے ہیں کہ وہاں پر لیبیا نے فنڈ کیا تھا، ایک ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے لیبیا نے ان کو فنڈ کیا تھا، اور تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ تو یہ ہے جو یہ لیتے رہے، اور فارن فنڈنگ لے کے ملک کے اندر کیا فساد کراتے رہے، کیا انتشار کراتے رہے ہیں، یہ کہاں سے عمران خان جو منتخب وزیر اعظم تھے ان کے خلاف لانگ مارچز کرتا رہا، یہ فضل الرحمان اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن پوچھے ان سے۔ اور آپ کہتے ہیں جی پی ٹی اے کیس کا فیصلہ سنائیں، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا بھی جے یو آئی کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک ساتھ سنائیں، یہی قانون کا تقاضا ہے، یہی قانون کہتا ہے۔ کل سے ایک انہوں نے نئی کہانی شروع کی ہے جی، ابراج عارف نقوی، 2012-13 میں عارف نقوی کے اوپر بیرون ملک کسی قسم کی نہ کوئی تحقیقات چل رہی تھی،
نہ کوئی ان کے خلاف کوئی ریفرنس تھا. عارف نقوی جو ہے وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے جس طرح باقی پاکستانی ہیں. وینچر کیپٹل کا ان کا کام تھا, ایکویٹی کا, ایک کامیاب بزنس مین بیرون ملک جا کر بنے. آج فائنینشیل ٹائمز کے اندر ایک انہوں نے سٹوری کروائی ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 20 ملین پاؤنڈ عارف نقوی نے شہباز شریف اور نواز شریف کو کے الیکٹرک کمپنی کے اپنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جو وہ شیئرز ٹرانسفر کر کے جانا چاہتا تھا کسی اور کمپنی کے نام جو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی, وہ انویسٹمنٹ آگے سیل کر رہا تھا, وہ 20 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو رشوت کے طور پہ دیے ہیں. یہ فائنینشیل ٹائمز کی واٹس ایپ صحافی بڑی رپورٹیں جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ پیسہ جو وولٹن کرکٹ کلب سے آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے یو پی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے, وہ ڈکلیئرڈ ہے. پیسہ بینکنگ چینل سے آیا, ڈکلیئرڈ ہے, الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں موجود ہے. اس میں کوئی چیز چھپانے والی نہیں تھی. وہ بیرون ملک کرکٹ میچ ہوا انگلینڈ کے اندر, ایک دبئی کے اندر پولیٹیکل فنڈ ریزر ہوا, وہ پیسہ عارف نقوی نے وہاں پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے اپنے وولٹن کرکٹ کلب سے پاکستان بھیج دیا. پاکستان میں پی ٹی آئی کے یو بی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا, اور وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن میں بھی, اور وہ پیسہ بھی ڈکلیئرڈ ہے, اور کہاں خرچ ہوا اس کا آڈٹ کا ایک ایک حساب موجود ہے. لیکن یہ جو 20 ملین پاؤنڈ کی رشوت نواز شریف اور شہباز شریف کو ملی ہے, جو آج فائنینشیل ٹائمز میں آیا, یہ واٹس ایپ صحافی جو نون لیگ کے واٹس ایپ کے اوپر ٹویٹیں کر رہے ہیں, یہ ذرا یہ بھی جسارت کریں کہ پوچھیں ان سے کہ یہ 20 ملین پاؤنڈ کے الیکٹرک کے عارف نقوی سے کہاں سے لیا تھا. 2017 میں اسی فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں آج لکھا ہوا ہے کہ ڈیوس کے اندر جو ہے وہ ڈیوس میں سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں پر ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا گیا نواز شریف کے اعزاز میں ابراج عارف نقوی کی جانب سے, جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی کوئی جواب دے دیں. اور اتنے یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی یہ کہہ رہا تھا کہ یو ایس اے میں 2 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں. بھئی اگر آپ نے قانون نہیں پڑھا فارا کا, فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ, یہ تمام چیزیں ہم الیکشن کمیشن کو بتا چکے ہیں, اپنا کیس پیش کر چکے ہیں, لیکن جب یہ میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو پھر چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ یو ایس اے کے اندر ہماری جو قانون ہے 9/11 کے بعد, اگر آپ نے آ کر یو ایس اے میں کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل لابی کرنی ہے, کوئی پولیٹیکل کنونسنگ کرنی ہے, یا اپنے ڈائسپورا کو جو آپ کے بیرون ملک پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں ان کو آپ نے موبلائز کرنا ہے, انگیج کرنا ہے, فنڈ ریزنگ کرنی ہے, پولیٹیکل لابی کرنی ہے, تو آپ کو اپنے آپ کو فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت, فارا کے تحت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے. پی ٹی آئی وہاں پر ایل ایل سی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, اور ہر 6 مہینے بعد جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ امریکہ کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ وہ آپ کو ان کو رپورٹ کرنا پڑتی ہے. تو آج تک امریکہ کے اندر تو ہماری فنڈ ریزنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی نہ تحقیقات ہوئی ہیں. جب ہم اپنا ریکارڈ جمع کرواتے ہیں وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں. وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کا وزیر اعظم بنے اور وہ بنتے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کا پہلے ڈائریکٹر ایف آئی اے رضوان کا پہلے تبادلہ کرے, پھر دباؤ اتنا ڈالے کہ وہ دباؤ نہ برداشت کرے اور وہ دنیا سے چلا جائے, اللہ کو پیارا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصود چپڑاسی جو اکیوزڈ ہو وہ دبئی میں پہلے خود بھگایا ہو اور بعد میں اس کو وہاں پر مروا دیا جائے. یہ وہاں نہیں ہوتا, وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں, وہاں سزائیں ہوتی ہیں. لہذا اگر وہاں کی قانونی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پی ٹی آئی امریکہ میں فلفل کرتی ہوئی آئی ہے ابھی تک, وہاں ہمارے خلاف کسی قسم کے کوئی نہ انکوائری ہے نہ کبھی کوئی تحقیقات ہوئی. تمام ریکارڈ فارا میں ہم جمع کرواتے ہیں. وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسیز ہیں وہ بہت اسٹرکٹ میکنزمز ہیں. وہاں پر 9/11 کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد انہوں نے اپنے قوانین بڑے سخت کیے ہیں. تو وہاں پر کوئی اعتراض نہیں, اور وہاں سے جو آنے والا پیسہ ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہے, لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے. وہاں سے بھیجنے والے جو لوگ ہیں ان کے ایفیڈیوٹس موجود ہیں, اور عارف نقوی نے بھی اپنا ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے یہ وولٹن کرکٹ کلب سے کہ اس نے یہ تمام پیسہ پاکستانیوں سے جمع کیا ہے اور لیجیٹیمیٹ ذرائع سے جمع کیا ہے. تو اس کے اوپر ان کا اعتراض نہیں بنتا. لیکن جو میں آج چیلنج ان کو کرنے جا رہا ہوں, یہ ذرا جرت کرے یہ نلائق اعظم شہباز شریف, یہ جرت کرے آصف علی زرداری, مسٹر 10% اور یہ پرچی چیئرمین بلاول اور یہ مریم
جو ٹویٹس بڑی کرتی ہیں، بیانات بڑے دیتے ہیں، آئیں اور آپ ریکارڈ رکھیں، آپ میڈیا کے سامنے بھی، میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اور ایسا کریں کہ آپ اپنی مرضی کے 3 فائنینشیل ایکسپرٹس لے آئیں، اور 3 فائنینشیل ایکسپرٹس آڈیٹرز ہم لے آتے ہیں، آپ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر لیں اور ہمارے آپ کے کر لیتے ہیں، یا آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کسی تھرڈ پارٹی کو لے آئے سامنے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو، دنیا کی ٹاپ آڈیٹر کمپنیز لے آئے، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کو بھی جانچ پڑتال کر لے، آپ کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کر لے۔ اب میں نے بھاگنے نہیں دینا اس چیلنج سے آپ کو، اور میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ یہ بار بار یہ آئے روز کا کھیل جو ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ اب آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ چیلنج جو ہے یہ ان کو قبول ہے یا نہیں قبول۔ ٹاپ ریٹڈ آڈیٹڈ فرم ہوگی، انڈیپینڈنٹ، چھوڑ دیں 3 نام ان کے ہمارے، وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کرے، ان کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ شجاعت عظیم جو ہیں وہ 5 کروڑ روپیہ نون لیگ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو مشیر ہوابازی بنا دیا جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے جی 10 کروڑ تو میاں صاحب نو فلانا بندہ ہاتھ چ پھڑا کے چلا گیا سی، یعنی کہ ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی کو کہتے ہیں یہ 10 کروڑ تو میاں صاحب کو فلانا بندہ ہاتھ میں پکڑا کے چلا گیا تھا، یہ 5 کروڑ جس بندے نے دیا یہ تو اب دنیا میں نہیں رہا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کو فرشتے آگے 5 کروڑ ڈال گئے تھے ان کے اکاؤنٹ میں، 10 کروڑ 5 کروڑ 20 کروڑ، یہ موٹی موٹی رقمیں آئی، ابھی میں ان رقموں کا نہیں بتا رہا، 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، یہ وہ رقمیں ہیں جو انہوں نے خود لکھ کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی ہوئی ہیں، لیکن ان کے نام نہیں بتائے کہ یہ پیسے جمع کروانے والے حضرات کون ہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق تھی، یہ کوئی اسامہ بن لادن تھا، یہ کوئی بیرونی ملک تھا، کہاں سے یہ پیسے آتے رہے، کہاں سے یہ 75 کروڑ روپیہ میڈیا کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے، نون لیگ نے اپنا ایکسپینس شو کیا ہوا ہے اخراجات میں، اور آپ کے نام پہ واردات ڈالی ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ کو 75 کروڑ روپیہ کمپین کا کبھی ملا نہیں ملا یہ بھی نہیں پتا، یعنی آپ تفصیل شو کرتے ہیں، جب آپ اپنے اخراجات دکھاتے ہیں تو آپ دکھاتے ہیں، آپ یہ نہیں لکھ دیتے کہ یہ 75 کروڑ میڈیا کو دے دیا، آپ اس میں تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کس ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے تحت کمپین چلی ہے، یا ڈائریکٹ کسی چینل کو آپ نے دیا ہے، کس چینل کو دیا ہے، کیا ایک ہی چینل کو دیا، باقیوں کو دیا، کہاں دیا، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان کے اپنے اکاؤنٹس ان کے آڈیٹرز نے کوالیفائی کیے ہوئے ہیں، یعنی پیراز بنے ہوئے ہیں، ان کے جو اپنے انٹرنل آڈیٹرز تھے جن سے یہ آڈٹ کرواتے تھے، پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس بھی کوالیفائڈ ہیں، نون لیگ کے بھی کوالیفائڈ ہیں، اور یہ سارے اسکروٹنی کمیٹی سے دم دبا کے بھاگے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا کام ہے توازن کو قائم کرنا، قانون اور آئین کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ لاڈ کرتے رہیں، پیار کرتے رہیں، اور یہ آگے پریس کانفرنسیں بھی کریں، آپ سے ملاقاتیں بھی کریں۔ آج چیف الیکشن کمشنر ڈیٹ اناؤنس کریں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی رپورٹ کب پیش ہوگی، آئندہ چند دنوں کے اندر اندر رپورٹ اب پیش ہونی چاہیے۔ ہیئرنگ کنکلوڈ ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیس کی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کو اوپن کورٹ کے اندر جس طرح پی ٹی آئی کی ہیئرنگ کی، ان کی بھی کریں، کر کے فیصلہ محفوظ کریں۔ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کے کیسز جو چل رہے ہیں پچھلے 4 سال سے اسکروٹنی کمیٹی میں، اسکروٹنی کمیٹیاں کہتے ہیں جی 8 سال سے پی ٹی آئی کا کیس چل رہا تھا، 8 سال میں 1.5 سال تو آپ کا حنیف باسی سپریم کورٹ لے کے چلا گیا تھا کیس، 1.5 سال تو الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ نے اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تو 2018 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسکروٹنی کمیٹیاں بنی، 2018 مارچ میں پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی بنی، ٹھیک 20 روز بعد، غالباً کو 15 مارچ تھی یا 10 مارچ تھی، ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی، اور اپریل 2018 میں 1 مہینے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی کمیٹیاں بنی تھی، لیکن پی ٹی آئی کے اجلاس بھی زیادہ ہوئے اور انکوائری بھی سب سے زیادہ ہم سے کی گئی، پوچھ گچھ بھی کی گئی، ہم نے تعاون بھی کیا، اسکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی کی رپورٹ بھی پہلے مرتب کر لیتی ہے، اور یہ کوئی الگ الگ اسکروٹنی کمیٹیاں نہیں تھیں، اس کے ممبران وہی تھے، کمپوزیشن وہی تھی، ڈی جی لا جو ہے وہ آج تک ان کمیٹیوں کو ہیڈ کرتے رہے، باقی ممبران ٹرانسفر پوسٹنگ یا ریٹائرمنٹ کی وجہ سے چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن ڈی جی لا آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، جو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ کو سن رہے تھے۔ تو اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سیاسی جماعتیں آپ کو آگے دباؤ ڈالیں اور آپ کو کہیں کہ جناب فیصلے دیں، فیصلے ان کی مرضی کے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب فیصلہ ہوگا
پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کا ایک ساتھ ہوگا، اور آپ کو جو ہے وہ قانون کا توازن جو ہے اس کا پلہ سب کے لیے برابر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جھکاؤ ایک طرف ہو۔ 8 فیصلے اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں، مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہم دیکھ چکے ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ سے سیٹسفائیڈ ہوا، پولنگ ایجنٹوں والا سیٹسفائیڈ ہوا، ای وی ایم کی مخالفت آپ نے کی، اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت آپ نے کی، الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے ٹیکنالوجی استعمال کریں سینٹ کے الیکشن میں، اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے حوالے سے آپ نے کہا ممکن نہیں ہے، وہ آپ نے خلاف کیا۔ علی امین گنڈا پور کی کمپین کے نام کے اوپر اس کے بھائی فیصل امین گنڈا پور کو نااہل کر دیتے ہیں، الیکشن سے 2 دن پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے بحال ہوتا ہے۔ یہ فیصلے بہت سارے ایسے موجود ہیں جن فیصلوں کی بنیاد کے اوپر ہم تنقید جب کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ تنقید کرتے ہیں، تو لہذا یہ اب بڑا اہم معاملہ ہے کہ ایک توازن قائم کرے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جس کے اندر پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کے کیسز کا فیصلہ ایک ساتھ کرے۔ اسکروٹنی کمیٹی ایک ساتھ بنی تھی تو اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے اوپر فیصلہ بھی ایک ساتھ کریں۔ اور پھر سے میں جو پی ڈی ایم کے نادان دوست ہیں میں ان کو یہ مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے جو گڑھا کھودا تھا پی ٹی آئی کے لیے اس گڑھے میں آپ خود گرے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایزی لوڈ اکبر بابر تو رفو چکر ہو گیا ایزی لوڈ لے کے، لیکن آپ لوگ اب اس گڑھے میں پھنسے ہوئے، آپ کو بھی اپنے اکاؤنٹس کا جو ہے وہ حساب دینا ہے۔ اور پھر میں اپنا چیلنج دوہرا رہا ہوں، وہ چیلنج بڑا واضح ہے کہ انڈیپینڈنٹ ٹاپ ریٹڈ آڈیٹرز میڈیا کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس بھی آئیں گے، وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں لے کر آؤں گا۔ آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور جتنی یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، یہ میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو کہ یہ اپنے اکاؤنٹس لے کر آئیں۔ پتہ چلے گا کہ کن لوگوں سے یہ گن پوائنٹوں کے اوپر دھمکیاں لگا کر، بلیک میل کر کے منی لانڈرنگ کا پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں ڈالتے رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ بڑے بڑے بزنس انٹرسٹ گروپوں کے انٹرسٹ پورے کرنے کے چکر میں پیسے لیتے رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے اسامہ بن لادن جیسی لوگوں سے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے آتے رہے ہیں۔ جی کمشن یہ بتائیے گا کہ پاناما کا جس ٹائم پہ کیس کھلا 400 سے زیادہ لوگوں کے اس کے اندر نام تھے، اس کے بعد آپ لوگوں کی گورنمنٹ بھی رہی، ایک نام نواز شریف کے اوپر آپ لوگ بہت زیادہ روڑا ڈالتے رہے، لیکن اس میں جرنیل بھی تھے، اس میں ججز بھی تھے، اس میں کاروباری حضرات بھی تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت کے دوران ان افراد کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کس شخص کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا بھی کیس ہے، اس کے اندر پاناما کے اندر اس کا بھی ریکارڈ ہے، اس کا بھی کیس بنایا جائے؟ اس کے حوالے سے آپ کی کارکردگی دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آج کی تو جو میری پریس کانفرنس ہے وہ ہے فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور میں اسی کے اوپر ہی رہنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم جو ہے وہ ٹاپ موسٹ جو ہے وہ پوسٹ ہوتی ہے، اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا ان کے بچوں کے نام کے اوپر 4 فلیٹس نکلے تھے، اور وہ بچے ان کے ڈیپینڈنٹ سے، جس کی تحقیقات ہوئی، بعد میں سزائیں بھی ہوئیں اور اقامے بھی رکھے ہوئے تھے اور تنخواہیں بھی چھپائی ہوئی تھیں، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نااہلی بھی ہوئی، بعد میں سزائیں بھی ہوئیں۔ وہ فیکٹس اور حقائق اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ جی آپ نے اپنی بات کا آغاز اس بات پہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان فنڈنگ کے حوالے سے بات کر سکے، اور اینڈ